السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق کا واقعہ، جسے بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیے دوستو، بیان شروع کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے، اللہ کے نبی نے اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا ہے۔ توجہ فرمائیں گے تو بڑی بات پلے پڑے گی۔ مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو، امام الانبیاء نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہوگا اور خدا نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہوگا۔ مانگنے والا بھی دیکھے اور دینے والا بھی دیکھے، پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ جو چیز مانگی ہے وہ کتنی بڑی ہے اور اللہ نے جو چیز دی ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ میں اور آپ کسی سے مانگیں گے 2-4 روپے، 200-400 روپے مانگیں گے، رشتہ ناتا مانگیں گے، دھن دولت مانگیں گے۔ اس نبی نے مانگا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں آج کے منہ مبارک کے لعاب کو سونا بنا دوں۔ اس نبی نے مانگا، کالی کملی والی ذات نے مانگا، شہنشاہ کائنات نے مانگا اور یوں کہہ کر کے مانگا، الہی تیرا دین کمزور ہے، تیرا اسلام کمزور ہے، تیرا بھیجا ہوا میرے پاس جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، خطاب کے بیٹے کو میرا ساتھی بنا دے، تیرے دین میں جان پڑ جائے گی۔ گویا فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے، اسلام کی عظمت بن کر آئے، اسلام کی سربلندی بن کر آئے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، خدا نے دیا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام، چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین کیوں نہ ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، سعد ابی وقاص کیوں نہ ہو، خالد بن ولید کیوں نہ ہو، عبد الرحمن بن عوف کیوں نہ ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیوں نہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کوئی کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو، علماء کرام کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہے، فاروق اعظم حضور کی مراد ہے۔ نقطوں سے شان کا پتہ چلتا ہے۔ کسی نے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، دھیان کرو گے تو انشاءاللہ بات پلے پڑے گی۔ کسی نے شاہ جی مرحوم سے پوچھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے؟ دونوں نبی کی گھر والی ہیں۔ سب سے پہلی گھر والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجہ ہے، جن کے پیٹ سے اللہ پاک نے حضور کو 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے دیے، دونوں بیٹے اسی وقت اللہ نے بلا لیے۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ ایک لڑکی کی نسل آگے اللہ نے چلائی۔ دیکھ لو آج تمہارے سامنے کیا کیا فرقہ بنتی، اگر نبی کا بیٹا زندہ رہتا تو کیا بنتا۔ تو شاہ جی مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ خدیجہ کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ کا درجہ بڑا ہے؟ تو شاہ جی مرحوم نے جواب دیا کہ ترازو تو میرے پاس نہیں جو میں درجوں کو تول لوں، اتنی بات معلوم ضرور ہوتی ہے کہ خدیجہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی ہے اور عائشہ صدیقہ محمد الرسول اللہ کی بیوی ہے۔ یعنی فرق یہ سمجھایا
کہ سیدہ خدیجہ کا جس وقت نکاح ہوا اس وقت حضور مکے میں محمد ابن عبداللہ تھے، اور جب ایسا صدیقہ حضور کی جھولی میں آئی تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، خالہ بھانجی بیٹی ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ہماری عورتیں تو دنیاوی ضروریات کی گپیں ماریں گی، تیرا سوٹ کیسا، میرے جوتے کیسے، تیری چوڑیاں کیسی، تیرا زیور کیسا، تیرا خامن کیسا، تجھے کتنا خرچہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال دیکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ عائشہ صدیقہ میں گفتگو چل پڑی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، امی جان میرا درجہ بڑا ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ صحابی کی بیٹی ہیں، میں نبی کی بیٹی ہوں بلکہ امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ ذہانت تو دیکھیے، علم تو دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ خدا کی قسم، جس کو خدا کے سلام آئے، جن کو جبریل کے سلام آئے، حضور جن کی جھولی میں ہو تو قرآن اترے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی، بالکل بیٹی ٹھیک ہے، بے شک مانتی ہوں تیرا درجہ بڑا ہے، آپ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے، آپ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، میں ابو بکر صدیق صحابی کی بیٹی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ رشتے ناتے دنیا کے ہیں، لگتے جگر میں نے تیرے ابا سے سنا، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس عورت کا نکاح جس آدمی کے ساتھ ہوگا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گی، اسی کا پلہ پکڑ کے جنت میں جائے گی، تو خاتون جنت ہے فاطمہ، میں نے تیرے ابا سے سنا ہے اس بات کے مطابق جس وقت جنت کا داخلہ ہوگا تیرے ہاتھ میں علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہوگا، میرے ہاتھ میں امام الانبیاء کا ہاتھ ہوگا۔ میں اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جاؤں گی، آپ اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ تو ان حضرات کے یہاں تو گفتگو بھی اس قسم کی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مانگ کے لیا، ایسے وقت میں مانگا جب مسلمان پریشان تھے۔ مسلمانوں کو اپنا ایمان اظہار کرنے کا موقع نہیں تھا، مخفی اسلام رکھتے تھے۔ یہ اسلام کا شیر آیا، بہادر آیا تو تمام صحابہ کرام، بعض نے لکھا ہے جس دن فاروق اعظم مسلمان ہوئے اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے کل 14 مسلمان تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 39 مرد عورت پہلے سے 40 میں فاروق اعظم ہے، پھر بھی لمبی چوڑی کوئی بات نہیں۔ اور ایمان لانے کا سبب بھی بڑا عجیب بنا ہے، کفر میں بڑے پکے تھے، پکا آدمی ہر جگہ پکا ہوتا ہے، ڈھلا آدمی ہر جگہ ڈھلا ہوتا ہے۔ ایک دن بت کی پوجا کر رہے تھے، اس بت میں سے آواز آئی، اتنا بڑا آدمی ہو کر تیری مت ماری گئی، مجھ پتھر کو پوج رہا ہے، خدا کی پوجا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال ہوا کہ یہ شاعر ہے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، تردید ہوتی چلی گئی۔ کفار مکہ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے نبی کی تحریک کو ختم کرو، نبوت کو قتل کر دو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالو، یہ تحریک ختم ہو جائے گی، دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ مشورہ ہوا آپس میں بیٹھ کر اس کام کو کون کرے، سارے مکے والوں نے اتفاق کیا خطاب کا بیٹا کر سکتا ہے۔ پتا چلا کہ کافر بھی بڑا بہادر شمار کرتے تھے، اپنے ذمے لے لیا
تلوار لی، چل پڑے قتل کے پروگرام سے، ارادے سے۔ صحابی راستے میں ملے، انہوں نے تیور بدلے ہوئے دیکھے تو گھر کا راستہ پھیر دیا، کہا کہ تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، تمہارے گھر میں دین داخل ہو چکا ہے۔ اسی وقت طبیعت میں مزید جلال آ گیا، میرے گھر میں دین آ گیا، ایمان آ گیا، اسلام آ گیا۔ دروازے پہ جا کے دستک دی، دروازہ زور سے کھٹکھٹایا، بہن سمجھ گئی میرا بھائی آ گیا جو ابھی کفر میں ڈوبا ہوا ہے۔ صحابی قرآن کریم پڑھا رہا ہے، میاں بیوی کو یاد کرا رہا ہے۔ آج میاں بیوی تو مل کر کیا قرآن یاد کریں گے، اولاد کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں۔ صحابی کو چھپا دیا، اندر داخل ہوئے، پوچھا تم کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ فوراً جواب دیا اور کہہ اٹھے تجھے کیا مطلب ہے؟ پکڑا ہے بہنوئی کو، مارا مارا، مار مار کے بے ہوش بنا دیا۔ بہن اٹھی، کہنے لگی ہے عمر آج کیا اپنی بہن کو بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ اجاڑنے آئے ہو، بسے ہوئے گھر کو برباد کرنے آئے ہو۔ بہنوئی کو چھوڑ دیا، بہن کو پکڑ لیا، اتنا مارا، ناک سے خون جاری، آنکھوں سے خون جاری، منہ سے خون جاری، مارا ہے اپنے دین کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے بہن کو توفیق دی، وہ کہنے لگی ہے عمر دل سے نکال دی یہ بات کہ مار مار کے توحید کی امانت میرے سینے سے نکال دو گے۔ یہ تو خون کے قطرے قطرے میں بسی ہوئی ہے، رگ و ریشوں میں بس چکی ہے، تو مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پی رکھا ہے، میں نے بھی اسی کا دودھ پی رکھا ہے، تیرا جتنا جی چاہے مار لے، ایمان کار کلمے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے شاعر کہتا بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، جو تیرا جی چاہے کر گزر۔ میرے ایمان کی یہ کیفیت ہے، ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ جو تیرا جی چاہے کر گزر، قیمہ بنا سکتے ہو، بالکل جان ختم کر سکتے ہو، پر ایمان کا دامن نہیں چھڑا سکتے۔ عورت ذات اور حالت یہ ہے بہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی نہیں، آج کیسے بول رہی ہے، کیا بات ہے؟ بھائی سے ڈر جانے والی بہن، روب کھانے والی بہن، کبھی میرے سامنے کلام نہیں کیا، کس چیز نے آج اتنی طاقت دے دی، جرأت دے دی، شجاعت دے دی، بہادری دے دی، اسپرٹ داخل کر دی، آج مجھے چیلنج کر رہی ہے، علل اعلان کہتی ہے تو مارتا جا میں مار کھاتی جاؤں گی۔ پیچھے کو ہٹ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ فاطمہ میری بہن اب تو وہ دکھا دے تم کیا پڑھ رہی تھی۔ ایسے وقت میں بھی قرآن کریم کا تقدس ملحوظ ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں تم نے اخبارات میں پڑھا سنا، شرم نہیں آئی؟ 15 شہروں
میں قرآن کریم کی توہین کی گئی، اللہ کے قرآن پہ پخانے کیے گئے، گندگی میں پھینکا گیا، جلایا گیا۔ آج اللہ کا قرآن میرے تیرے دروازے پہ کرلاتا پھرتا ہے، روتا پھرتا ہے، اور مسلمانوں ہے کوئی میرا اور لوگوں میری توہین ہو گئی۔ اس کا وارث کون بنے؟ قرآن کریم کے وارث مدینے کے قبرستان میں سو گئے۔ فاطمہ بنت خطاب نے اس وقت میں بھی ادب کو ملحوظ رکھا، کہنے حالانکہ بال پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون تھوک رہی ہے، خامد بے ہوش پڑا ہے، ایسی حالت میں بھی کہتی ہے میں تجھے دکھا تو دیتی مگر تو کافر پلیت ہے۔ قرآن کریم میرے اللہ میاں کا مقدس کلام ہے۔ عورت ذات ہو کر ایسے وقت میں بھی بالکل پرواہ نہ کی۔ آج ہم قرآن مجید کی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہیں، اس کو تعویذ گنڈوں میں استعمال کرنے کو تیار ہیں، مر جائے کوئی میت کی بغل میں رکھ کر قبر تک لے جانے کا مشغلہ بنا لیں گے، اور قرآن کریم کے وارث کہاں گئے؟ قرآن کریم کے مالک کہاں چلے گئے؟ جو یوں پوچھے بے ادبی کرنے والوں تم کون ہو؟ آج اگر کسی حکومت کے بارے میں کوئی بات کر دی جائے فوراً سزا آ جاتی ہے، اگر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے فوراً قانون حرکت میں آتا ہے، حکومت کے کارندے حرکت میں آتے ہیں، اور سی آئی ڈی والوں، انٹیلیجنس والوں، کہاں گیا تمہارا محکمہ؟ اللہ کے قرآن کی بے عزتی ہو گئی۔ جاؤ فاطمہ بنت خطاب کی قبر سے جا کے پوچھو، لہو تھوک رہی ہے، خامد بے ہوش پڑا ہے، بھائی نے سر کے بال پکڑ کے مارا ہے۔ ارے کون اندازہ لگاؤ، ایک کو مارنے والا غیر ہو، رب ذوالجلال کی قسم یہ فاطمہ بنت خطاب کے جگر سے پوچھو، مارنے والا بھائی ہے، مار کھانے والی بہن ہے۔ چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں کیا، قرآن کریم کیوں پڑھتی ہے؟ کہنے لگی میں تمہیں دکھا تو دیتی مگر تو ابھی کافر پلیت ہے، وہ میرے اللہ کا کلام پاکیزہ ہے، پاک ہے، وہ دیکھوں گا ضرور، میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہنے لگی پانی لاتی، اندازہ لگاؤ قربان جاؤں فاطمہ بنت خطاب تیری ایک ایک ادا پہ روتی جاتی ہے، خون تھوک رہی ہے، پانی لا رہی ہے، اور پانی لا کر کے بھائی کے اوپر پانی ڈالتی جاتی ہے، خون بھی تھوک رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یوں چپکے سے جھولی پھیلا دی، الہی باہر کو میں دھو رہی ہوں، اندر کو تو پاک کر دے۔ باہر پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر کو صاف کر دینا یہ تو تیرا کام ہے۔ غسل کرا دیا، قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دے دیا، تم سارا قرآن کریم پڑھتے ہو سنتے ہو مگر مردوں کے لیے۔ آج عدالت میں قرآن کریم کے لیے جگہ کوئی نہیں، کچہری میں جگہ کوئی نہیں، مارکیٹ میں جگہ کوئی نہیں، محلے میں جگہ کوئی نہیں، میری تیری شادی میں قرآن کریم کا پوچھنے والا کوئی نہیں، ایوان صدر میں پوچھنے والا کوئی نہیں، کسی معاملے میں قرآن کے جاننے ماننے والا کوئی نہیں۔ ادھر آ، فاروق اعظم نے ایک آیت پڑھی، صرف ایک آیت پڑھی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
جھولی پھیلی ہوئی ہے، ادھر فاطمہ بنت خطاب کے آنسو ہیں، ایک ایت پڑھنے کے بعد فوراً پکار اٹھے اور کہنے لگے چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے۔ اے میری بہن مجھے بھی یہ دولت ملنی چاہیے جو دولت تجھے ملی۔ اور فرماتے ہیں فاطمہ میں گستاخی کے ارادے سے چلا تھا، قتل کے ارادے سے چلا تھا، اب میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گلیوں میں سے گھسیٹ کے دربار رسالت میں لے کے جا۔ سجدہ شکر کیا بہن نے، الہی تیرا شکر ہے میرے بھائی کو ہدایت ہو گئی، میں اپنی مار بھول گئی، میں اپنا دکھ بھول گئی، اپنی پریشانی بھول گئی، زخموں کو بھول گئی۔ اے میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بھائی کو اسلام کی دولت مل گئی۔ دربار رسالت میں سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اسلام سے مشرف اسلام ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، نماز کی نیت باندھنے لگے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہ نماز پڑھوں گا۔ عرض کیا نماز کیا چیز ہے؟ فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کی یاد ہے، عبادت ہے۔ کھانا آخر فاروق ہلکی سے تو نہیں مانگی تھی کالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہادر بول اٹھا میرے آقا، وہ دن گئے جب آپ کوٹڑی میں نماز پڑھا کرتے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، یہ آج سے پہلے کی باتیں تھی۔ ساری دنیا حرم میں عبادت کرے، بیت اللہ میں عبادت کرے، آپ کوٹڑی میں نماز ادا کرے کیوں؟ اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہلکی سے نہیں مانگی نبی نے۔ اور ادھر وہ جو تھا نا دار الندوہ، جہاں بڑے بڑے قریش انتظار میں بیٹھے ہیں، ابھی سر کٹے گا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی لاتے ہیں۔ بیت اللہ میں تشریف لے آئے اور مکے کی طرف بچے دوڑے لوگ، کام بن گیا، جس کام کے لیے ہم نے بھیجا تھا وہ کام بن گیا۔ نعوذ باللہ نبی کو شہید کر دیا گیا۔ سامنے آئے، فاروق اعظم فرمانے لگے آؤ، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو وہ مقابلے میں آ جائے، جس نے اپنی بیوی کا سہاگ گزارنا ہو سامنے آؤ۔ وہ دن گئے جب تم میرے محبوب کو تنگ کیا کرتے تھے، اب انگلی کا اشارہ کرو گے میں انگلی کو کاٹ کے رکھ دوں گا، آنکھ کا اشارہ کرو گے اپنے محبوب کی حمایت میں تمہاری آنکھ نکال کے پھینک دوں گا۔ خطاب کے بیٹے تجھے تو ہم نے سر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کہنے لگا ایسا ہی سودا ہوا کرتا ہے، سر لینے آیا تھا مگر سر دے بیٹھا ہوں، سر دے بیٹھا ہوں۔ اب تو یہی حالت یہ رہے گی، میرا سر ہو تیرا در ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کولانی۔ فاروق اعظم مسلمان ہو گئے، قریش سارے مایوس ہو گئے، لو بھی اب خیر نہیں، اب معاملہ بگڑ گیا۔ پروردگار عالم نے وہ شان بخشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، جس گلی سے تو نکل جائے، جس بازار سے تو نکل جائے، اس بازار میں شیطان داخل ہونے کی جرات نہیں کرتا۔ اور یوں فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ نہ ہوتا تو میرے بعد تجھے نبی بنایا جاتا۔ اور پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا
फारूक आजम की बेटी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है। फारूक आजम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। क्या नजारे आए होंगे जिस वक्त फारूक आजम के दरवाजे पे काली कमली वाले दुल्हा बनकर आए। जिसका दामाद इमामुल अंबिया हो, क्या कहना उसकी अजमतों का। और फिर तमाम सहाबा किराम में जलीलुल कदर मर्तबा, अजीम मर्तबा, इस तरह से जिंदगी गुजारी। एक यहूदी और एक मुनाफिक मुसलमान के दरमियान झगड़ा हुआ तलवार पे। वो कहता था मेरी है, मुसलमान तो नहीं था, मुनाफिक था, वो कहता था मेरी है। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि यहूदी की तलवार है, तेरे पास शाहिद नहीं, गवाह नहीं। मुनाफिक जानता था कि फारूक आजम तेज मिजाज आदमी है। फारूक आजम के पास आया और कहने लगा कि मेरा और इस यहूदी का झगड़ा है, फैसला करें आप। तलवार पे झगड़ा हमारा, ये कहता मेरी है और मैं कहता हूं मेरी है। यहूदी ने चुपके से कहा कि जी हाँ आप फैसला कर दे। पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फैसला फरमाया। हज़रत उमर ने पूछा हुजूर ने फैसला कर दिया? कि जी हाँ हुजूर ने मेरे हक में फैसला किया। यहूदी कहने लगा। और फारूक आजम ने उस मुनाफिक से पूछा क्यों मैं, तू क्यों आया यहाँ? कहने लगा जी मैं तो आपसे फैसला कराऊंगा। उन्होंने तो अपने आदमी की भी पासदारी नहीं की। देखो ना ये तो यहूदी है, काफिर है, इसको तलवार दे दी। कि अच्छा तू हुजूर के बाद मुझसे फैसला कराने आया है? कि जी हाँ मैं तो आपसे कराऊंगा। देखो ना आप कितने गैरत वाले आदमी हैं। कि अच्छा अच्छा माशाअल्लाह, तशरीफ रखो, अभी फैसला कर देता हूं। मुनाफिक ने समझा कोई रजिस्टर उठाने गए हैं। फारूक आजम अंदर से तलवार ले आए और तलवार लाते ही मुनाफिक की गर्दन पे मारी, उड़ा के रख दी। फरमाया जो मेरे आका का फैसला नहीं मानता, मेरे पास दोबारा फैसला कराने आएगा, उसके लिए मेरे पास ये फैसला है। उड़ा दी। मेरे तेरे वर्गा होता ना होशी, जेरा कुछ आता अपनी जुबान गंदी करेंदा पेट तो को क्या। साहब रसूल को तबर्रा करे, अपनी जुबान गंदा करदा खड़ा, अपनी जुबान बकदा पे तेरा क्या बिगड़ता है? और मैं आता तेरी धी को मंदा कट्ठे वाल अपनी जुबान गंदी करता है, तेनू गैरत दा जोश क्यों आंदा है? तुझे बहन की गाली दे फिर भी तो जुबान गंदी है, तुझे बेटी की गाली दे दे फिर भी तो जुबान गंदी है, तुझे माँ की गाली निकाल दे फिर भी जुबान गंदी है, तू कत्ल कर देता है, कत्ल हो जाता है, होश खो बैठता है गैरत का मारा। और रब्बे दुल जलाल की कसम, मेरी तुम्हारी करोड़ों बेटियों की आबरू कुर्बान कर दो सैयदा आयशा सिद्दीका के जूते मुबारक पे। क्यों गाली दे कोई किसी को? कहां से जुर्रत आ गई? क्यों जुर्रत करता है कोई किसी सहाबी को या किसी सहाबिया को गाली देने की? वो मजहब किस काम का जिसमें गालियां दी जाए? वो मजहब है कोई? वो इबादत है कोई जिसमें गाली हो, सबको सितम हो, तबर्रा हो? आज अगर किसी मुगलिया खानदान के फर्जंद की हुकूमत होती, हम फिर देखते कि कौन है अमीर मुआविया को सबको सितम करने वाला और कौन है अम्मा आयशा को भौंकने वाला। और मेरा ईमान है, मैं ये जोश दिलाने के लिए नहीं कहता, मेरा ईमान है जिस कान ने सहाबा किराम का तबर्रा सुना या अपनी अम्मा की शान में गुस्ताखी सुनी, जब तू 50,000 साल का प्यासा होगा, तेरी आंख ने पानी नहीं देखा होगा, न नदी न नाला न चश्मा न कुआं न समंदर न दरिया, सवा नेज़े पे सूरज होगा और 50,000 साल का एक दिन गुजरेगा। और जब तू काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हौज़े कौसर पे जाएगा, मेरा ईमान है अम्मा ऐसा तेरा दामन पकड़कर झटक के पूछेंगी, बेटा तू ही था जो मेरी शान में गालियां सुना करता था।
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلام کے نام پر 18,000 شہر فتح کیے، 18,000 شہر فتح کیے۔ کوئی مائی کا لال ایسا کام قیامت تو آ سکتی ہے مگر فاروق اعظم کی طرح تو فتح تو کر کے دکھائے۔ جن لوگوں نے فاروق اعظم کی شکل دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں حوالے کی تھی، جب لوگوں نے فاروق اعظم کو گالیاں دینی شروع کی، اللہ پاک نے تم سے قبلہ اول چھین لیا۔ جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں، جس کے چہرے کی برکت سے تمہیں بیت المقدس ملا تھا اس کو بکواس کر رہے ہو۔ جاؤ، اب بیت المقدس میں یہودیوں کو تو دے سکتا ہوں مگر گالیاں دینے والوں کو نہیں دوں گا۔ بڑی عظمت کے مالک ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، جنہوں نے اپنے دور خلافت میں وہ عدل کیا۔ اب وہ منافق کی گردن جو اڑا دی نا، منافق تو بے شمار تھے، اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے، اندر سے پکے یہودی تھے۔ ہائے ہائے، دیکھو بالکل بے گناہ اپنے دروازے پہ، ارے بھائی اکرام کرنا چاہیے تھا، کلمہ گو کو قتل مار کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، سارے اکٹھے ہو کے اور دربار رسالت میں گئے، دربار رسالت میں گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے ہائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ ارے بس وہ تمہارا ہے نا، وہ کون؟ ارے وہ بڑا، آپ نے بڑا بنا رکھا ہے نا اسے، کون؟ اجی وہ ہے نا جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں، عمر۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کیا بات ہے، بالکل بے گناہ، بے قصور، بے خطا، بڑا نیک آدمی، حاجی، قاضی، نمازی، تلوار ماری گردن اڑا دی مسلمان کی۔ ہاں، یہی تو دکھ ہوا، مسلمان کو مار دیا، بدلہ دلواؤ، جلدی کرو۔ انہوں نے سوچا چلو ہمارا تو ایک کمینہ گیا، پر بدلے میں فاروق اعظم کو قتل کریں گے۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلا بھیجا، بلا کے فرمایا اے فاروق، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کہتے ایک مسلمان کو آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔ فاروق اعظم پریشان ہوئے، میں اب کیا کروں؟ ادھر سے جبریل امین قرآن لے کر آ گیا، فلا وربک۔ لوگوں، وہ کتنی بڑی شان کے مالک ہوں گے جن کی ضرورتوں کے مطابق قرآن اترا۔ فلا وربک، اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، مجھے اپنی قدرت کاملہ کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی پروردگاری کی قسم، لا یؤمنون، اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان بن ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور میرے محبوب جو تیرے فیصلے کو پلٹ دے، جو تیرا فیصلہ نہ مانے، وہ مسلمان کہے گا۔ میں خدا قسم کھاتا ہوں فاروق نے مسلمان نہیں مارا بلکہ یہودی منافق مارا ہے۔ جب قرآن کریم آ گیا، بڑے بھاگے وہاں سے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہنے لگے توبہ توبہ، اس کی تو آسمانوں تک بات جاتی ہے، آسمانوں تک۔ وہ فاروق بیت اللہ میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، عرض کیا میرے آقا میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھا کروں۔ فرمانے لگے عمر، اللہ کے امر کے بغیر میں تو سانس نہیں لیتا۔ اسی وقت قرآن کریم آ گیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ 17 مقام ایسے ہیں، یاد کر لیا کرو کوئی بات۔ ویسے تو تمہارے بڑے یاد رہتے ہیں میرے بینک میں کتنے ہیں، فلاں سے کتنے لینے ہیں، مسئلے یاد نہیں رہتے۔
17 مقام ایسے ہیں جو فاروق اعظم نے فرش پہ چاہا، میرے اللہ نے عرش پہ وہی چاہا۔ فاروق کی تمنا کے مطابق قرآن اترا، پردے کے مسئلے میں، بدر کے قیدیوں کے مسئلے میں، مقام ابراہیم پر نماز کے مسئلے میں، منافق کے قتل کے مسئلے میں، کتنی مقامات آتے ہیں قرآن کریم میں۔ جو فاروق اعظم نے خدا کی زمین پہ چاہا، اللہ نے اسی کو پسند کر کے عرش پہ چاہا۔ اتنا بڑا آدمی ہے جس کی چاہت عرش والے سے مل جائے، اور پھر ساری زندگی انصاف کیا، اس قسم کا عدل کیا، اس قسم کا انصاف کیا کہ دنیا شاہد ہے، اولاد کی تربیت کی ہے، اپنی اولاد کو سنبھالا ہے۔ حکومت ہے فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چھوٹا سا آپ کا پوتا کھڑا ہے، ابو موسیٰ اشعری سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، اس نے بیت المال میں یعنی سٹور میں خزانے والے کمرے میں جھاڑو دی، وہاں سے ایک درہم ملا مٹی میں سے، کوڑے کباڑ میں سے چونی مل گئی۔ ابو موسیٰ اشعری نے فاروق اعظم کا ننھا سا چھوٹا سا پوتا کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ بچہ ہے، کوئی شے لے لے گا، کوئی مالک تو نہیں اس کا، یہ تو گرا پڑا ملا ہے، کوڑے کرکٹ میں سے ملا ہے، اس کمرے میں سے ملا جہاں مسلمانوں کا خزانہ ہوتا تھا۔ پوتا دادا کے پاس چلا گیا، فاروق اعظم نے جب بات کی تو پتا چلا بچے کے کچھ منہ میں ہے۔ فرمایا بیٹا منہ میں کیا ہے؟ عرض کیا دادا جان پیسہ ہے۔ کہاں سے آ گیا؟ ابو موسیٰ اشعری نے دیا، نکال کے دیکھا تو ایک درہم۔ خوش نہیں ہوئے، میرے پوتے کے ساتھ محبت کی ہے، خوش نہیں ہوئے، بلایا ابو موسیٰ اشعری کو اور فرمایا ابو موسیٰ، اس اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے تجھے میری اولاد سے زیادہ کوئی ذلیل نظر نہیں آیا؟ قوم کا پیسہ، بغیر تقسیم ہوا پیسہ، بیت المال کا ٹکا تو نے میرے بچے کو کیوں دیا؟ مار مار کر تیرا چہرہ بگاڑ دوں گا۔ یوں تربیت کی ہے فاروق اعظم نے اپنی اولاد کی۔ آج ہم گڑپ سڑپ مل جائے صحیح اولاد کا کھاتا پورا ہی پورا کر دو۔ پھر وہ فاروق جس کا آخری وقت آیا تو نماز میں، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا۔ فاروق اعظم کو چھرا مارا گیا فجر کی نماز میں، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ کو بلوایا رضی اللہ تعالیٰ اور فرمایا بیٹا جا سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس چلا جا اور جا کر میرے لیے ایک بھیک مانگ لا، اور جا کر کے بھیک مانگ۔ عائشہ صدیقہ مالکہ ہے اس حجرے کی جس حجرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، ابو بکر صدیق دفن ہے، ایک قبر کی جگہ ہے۔ عائشہ صدیقہ سے جا کر میرے لیے بھیک مانگ کے آ، اور جا کے یوں کہنا ہے چھپائے کفن میں آج عمر، اور سوالی آپ سے ہے سر بسر، اس کو بس اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے، اجازت دے دو اللہ واسطے بھیک مانگتا ہوں۔ اور آج میری یہ حالت ہے، پیش یہ مولا کا ہے اتنا خیال، اور کانپتا ہے عمروں کا بس بال بال۔ رو رہے ہیں فاروق اعظم، فرماتے ہیں دیکھیے آج جانا اس کی حضور کیسے آوے پیش وہ رب غفور، نہ
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، قبر کی جگہ مانگی، ابا جان نے بھیک مانگ رہے ہیں، فرمانے لگی میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مجھے اس کے بدلے میں قیامت تو آ سکتی ہے مگر ایسی جگہ نہ ملے گی۔ واہ ایسا صدیقہ، تم نے اچھا صدقہ کیا، تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ ارے 4 پیسے اللہ نام پہ دو گے تمہیں امید اور مل جائیں گے، کپڑا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، کھانا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، مکان دکان دو گے تمہیں اور مل جائیں گے، لیکن عائشہ صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے نہ ایسا حجرہ بنے، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ عائشہ صدیقہ کو پتا ہے کہ یہ وہ زمین ہے، زمین کے وہ ذرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگے ہوئے ہیں، ان کا درجہ عرش عظیم سے بلند ہے۔ مگر اب عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتی، فاروق کو انکار کرتے شرم آتی ہے، میرے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، جاؤ میرا اللہ مالک ہے میں نے دے دی۔ جب واپس آئی حضرت عبداللہ بن عمر، ادب دیکھو، فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، اما عائشہ کا جواب لیٹ کر سننا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اٹھا کے بٹھایا، بتایا کہ اجازت مل گئی، رونے لگے۔ انصاف کا دم بھرنے والوں، عدل کا نام لینے والوں، فاروق کا آخری انصاف دیکھو، آخری یوں فرمایا ابھی مجھے سانس آ جا رہے، جب میری روح پرواز کر جائے، جب میرا دم نکل جائے، مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جنازے کی تیار کر چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپا سکو اور چھپا چکو، میرا جنازہ اٹھا کر اما عائشہ صدیقہ کے دروازے کے لے جانا۔ کیوں؟ کیا کریں گے وہاں لے جا کر؟ فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگ یوں نہ کہیں زبردستی لے لی ہوگی، ورنہ ایسی جگہ کون دیا کرتا ہے۔ حکمران جو تھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جو ہے، بادشاہ جو ہے 18,000 شہروں کا فاتح جو ہے، وہ میاں دبا کے لے لیا ہوگا، کون ایسی جگہ قبر کی جگہ دیا کرتا ہے؟ فرمایا جب میں نہ بول سکوں، میں خاموش ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے، میری حکومت نہ رہے، میرا اقتدار نہ رہے، میری حکمرانی نہ رہے، منہ کفن میں چھپا ہوا ہو، اما ایسا صدیقہ کے دروازے پہ رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا کہ آج بھی اجازت پھر دو، اگر اجازت دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے برابر دفن کرنا، اگر اس وقت اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ کتنا بڑا انصاف ہے اور کس قدر خدا کا خوف ہے۔ فرمایا اگر وہ تم نے ایسا نہ کیا قیامت میں ڈر ہے کہیں شرمندہ نہ ہو جائے۔ جس نے ساری رات لوگوں کی چوکیداری کی، پہرے داری کی، جو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر آٹے اور کھجوروں کی بوری اگر غربا کو لا کے بھی دیتا تھا، جو یتیموں اور محتاج اور غریبوں کا کھانا پکایا کرتا تھا، جو فاروق اعظم کا انتقال ہوا مدینے کے یتیم روئے، مدینے کے بیوائیں روئی، محتاج روئے، اب کون ہماری خبرگیری کیا کرے گا؟ تو یکم محرم الحرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون شہید ہوا، کون عام موت مرا ہے۔ عثمان ذی النورین شہید مدینہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم شہید مدینہ ہے، بلکہ شہید مسجد نبوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب پہ حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوئے فاروق اعظم کو چھرے مارے گئے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا پیار ہوگا؟ تم سارے قرآن کو ٹھیک ہے یاد رکھو، حدیثوں کو یاد رکھو، تاریخی واقعات کو یاد رکھو، اور جسے شک ہو، جسے یقین نہ ہو، وہ آج مدینے چلا جائے اور جا کے پوچھے کالی کملی والے یہ تیری بائیں طرف کون سویا ہوا ہے؟
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाकज़ा नुबास यौमल क़ियामा, हम क़याम एक हाथ में हाथ सिद्दीक़ अकबर का था और एक हाथ में हाथ फारूक आज़म का था। यूं फरमाया जब मैं क़यामत में उठूंगा इन दोनों साथियों के हाथ मेरे हाथ में होंगे। हाकज़ा नुबास यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई तमाम सहाबा किराम के खादिम बनो, सारे सहाबा पक्के सच्चे, अहले बैत सच्चे, तमाम के तमाम जलीलुल कदर लोगों में से हैं। किसी की बुराई ना करो। इंशाअल्लाह जिंदा रहे अगले जुमे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बयान होगी। बाकी इन दिनों में लोगों में दस्तूर है, रिवाज है, शहादत नामे गलत गलत किताबें छपी हुई हैं, जंग नामे पढ़ने का, जंगे जैतून पढ़ने का और गलत गलत रिवायात किस्म की बातें सुनने का। इसलिए हमारी गुज़िश्ता दूसरे तीसरे साल की केसटें हैं शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। यहाँ मेरा लड़का बाहर से तैयब दरवाजे पे लिए बैठा है, मैंने खुद मंगाई है ताकि औरतें सुने, मर्द सुने, पड़ोसने सुने, आप सुने, घर वाले सुने और अहले बैत की मोहब्बत से वाकिफ हो, उनकी अजमत से वाकिफ हो, उनके तरीक़ेकार से वाकिफ हो। तो इस तमाम चीजों को मलहूज़ खातिर रखते हुए जहाँ आप अपने घर की हर चीज को खरीदते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं, इसके बगैर गुजारा नहीं, मैं ये भी कहता हूँ कि अहले बैत की मोहब्बत के बगैर भी गुजारा है, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर भी गुजारा नहीं। क्यों? इसलिए कितनी बड़ी शान होगी उस जवान की जो हुजूर के कंधे पे बैठ के खेला करता था। एक बात अर्ज कर दूं, आखिरी मामूली छोटी सी बात है। यहाँ कंधे पे सैयदना इमाम हुसैन बैठे हैं सबका रज़ी अल्लाह ताला और हुजूर अपने कंधे पे उठाकर मदीने की गली में तशरीफ ले आए तो फारूक आजम ने फरमाया सुभान अल्लाह, कितनी शानदार सवारी है, कितनी शानदार सवारी है। तो हुजूर ने फरमाया ऐ उमर, यूं भी कहो ना कि कितना शानदार सवार है। जिस दिन में, जिस महीने में इतने उलुल आजम पैगंबर के साथी की वफात हुई, हमारा ताल्लुक ही कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग ये इतराज करेंगे कि तुम नारे तकबीर लगाते हो, खत्मे नबूवत जिंदाबाद का नारे लगाते हो, तुम नारे हैदरी क्यों नहीं लगाते? कभी तुम्हारी खोपड़ी में ये बात भी आई कि कभी किसी ने सिद्दीक़ अकबर का भी नारा लगाया? प्रोपगंडे का शिकार है दुनिया। सिद्दीक़ के मानने वाले लोग कब्रों में चले गए, जो अजमत करते थे, मोहब्बत करते थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जितने भी तुम सहाबा किराम की जमात हो, जितने भी तुम लोग हो, सबके एहसानात का बदला मैंने दुनिया ही में चुका दिया। अबू बकर के एहसानात का बदला खुदा देगा। इतना बड़ा अजीम इंसान है जिसको काले कमली वाले ने सिद्दीक का लक़ब दिया, अतीक का लक़ब दिया, जिसने कलमा पढ़ने के बाद न कारोबार किया, न तजारत की, न अपने घर के धंधे में लगा, बस कलमा पढ़ने के बाद फिर मक्के की गली गली का चक्कर है, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। कोई ऐसा ना हो मेरे आका का गुलाम बनकर दुनियावी तकलीफ में मुब्तला ना हो। अगर कोई मिल गया तो मैं जान माल से उसकी इमदाद करूंगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला साथी, पहला गमगुसार ऐसा मिला जो गली गली में चक्कर लगाता फिरता है। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मोहल्ले में जा निकला और मैंने जाके देखा काफिरों ने एक देग पानी की भरी हुई है और एक 70 साल बूढ़ी माई को उसमें घुट्टा दिया हुआ है, सर पे हाथ रख कर डुबाया हुआ है। अपनी औलाद के लिए तुम भी फिरोगे, मैं भी फिरूंगा। सारा जहान अपनी औलाद की रोटी के लिए इंतजाम करेगा, कपड़े का इंतजाम करेगा, मकान दुकान का इंतजाम करेगा। अबू बकर तेरा क्या कहना, सारी दौलत काली कमली वाले की अजमत पे लुटा दी। जनाब अबू
बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, और जालिमो ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्या जुल्म कर रहे हो, क्या बात है? बुरी माई है, उम्र रसीदा है, तुमने इसको पानी में गोता क्यों दिया हुआ है, इसको पानी में क्यों डुबा रखा है, इसके सर पर हाथ रखकर तुमने क्यों बाहर मुंह नहीं निकालने देते, कभी ये सांस ले ले। सारे काफिर कहने लगे, अबू बकर ये अल्लाह की तौहीद का ऐलान क्यों करती है, ये कलमा क्यों पढ़ती है, हम छुड़ा देंगे। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं खड़ा रहा, देखता रहा, मेरा ख्याल हुआ डूब गई होगी, खत्म हो गई होगी। इतना लंबा तो आदमी का सांस हो ही नहीं सकता, ये इतनी देर तक पानी में सांस कैसे रोक के रखेगी। मेरी तसल्ली हो गई, लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैं हैरान हो गया। जालिमों ने हाथ हटाया, सैयदा नादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाहु अहद। ओ मक्के वालों, ओ बुतों के पुजारियों, तरह तरह तुम लोगों को मुश्किल कुशा मानने वालों, हाजत रवा मानने वालों, लोगों के सामने झुककर कब्रों से बेटे मांगने वालों, अपनी मुरादों को पूरा करने का मुतालबा करने वालों, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं अब भी खुदा को एक मानती हूँ। फरमाते हैं मेरे देखते देखते बुढ़िया को छोड़ दिया, बेटी को पकड़ लिया। जवान बेटी थी, उसने भी कलमा पढ़ा था। मैं इसलिए हर वक्त ये कहा करता हूं कि तुम्हें कलमे की क्या कदर हो। सोने का एक जेवर घर से गुम जाए, 2 दिन रोटी नहीं पकती, घर में नुकसान हो गया। सोना चला गया घर से, औरतें भी हा हा करती फिरती हैं, मर्द भी अफसोस करते फिरते हैं, और एक घर के घर में कलमा नहीं, किसी को अफसोस नहीं। दीन घर से निकल गया, कुरान घर से निकल गया, उल्फत मोहब्बत घर से निकल गई, तबाही फिर गई सारी दुनिया की। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे देखते देखते जवान बच्ची को पकड़ा और उसने रट लगानी शुरू की कर दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर कलमा पढ़ने लगी, कई काफिरों ने उसका मुंह पकड़ा, जुबान बाहर खींची, जुबान पे दाग दे दिया, गरम गरम लोहे से जुबान को दाग दे दिया। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं देखता रहा, जब जालिमों ने लोहा गरम हटाया, उस बच्ची के मुंह से फिर यही लफ्ज निकला, अल्लाहु अहद। अल्लाह एक है, वो अपनी जात में सफात में यकता है, वो किसी का मोहताज नहीं, किसी को अपनी जात में सफात में उसने शरीक नहीं बनाया। ये जो तुम्हें कहते हैं ना, और जी ये भी तो अल्लाह नहीं बनाए हो, बनाए हैं तो बंदे बनाए हैं ना, खुदा तो नहीं बनाए। कलंदर बनाए, बुजुर्ग बनाए, फकीर बनाए, पीर बनाए, और बनाए तो उसने ही है ना। जब उसी ने बनाए हैं और जब वो चाहता है तो फिर इनको मौत भेज देता है। जिसकी मौत आ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो बीमार पड़ जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जिसको प्यास लगती हो, जिसको भूख लगती हो, जिसको नींद आती हो, जो परेशान हो सकता हो वो खुदा नहीं हो सकता। जिसको सारी करोड़ों अरबों साल से भी जिस रात को कभी नींद नहीं आई, कभी उसको मोहताजी नहीं हुई, कभी भूख नहीं लगी, खुदा वो है। दुनिया पता ही नहीं जा किधर गई है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने जालिमों से कहा, और जालिमों ना मारो। काफिर कहने लगे, तुझे क्या हमारी दोनों बांदियां हैं, गुलाम है, या कलमा छोड़ देंगी या जान से मर जाएंगी, इतना तक हम नहीं छोड़ेंगे। अबू बकर की इनसे रिश्तेदारी कोई नहीं, अजीजदारी कोई नहीं, कराबतदारी कोई नहीं, सक्के कोई नहीं, बिरादरी नहीं। अबू बकर वहीं खड़ा खड़ा ऐलान करता, ओ मक्के वालों, मांगो जो मांगते हो, काले कमले वाले की दीवानियों को मैं आजाद करा के छोड़ूंगा। दौलत मेरी हो, अल्लाह की तौहीद के काम आए, पैसा मेरा हो, मैं उस पैसे का करूंगा क्या? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाली मुसीबत में रहे और मैं दौलतमंद बना बैठा रहूं। दोनों माँ बेटियों को खरीद कर आजाद कर दिया।
اور میری ایک بات لکھ کے لے جاؤ، تمہیں مولوی نہیں بتاتے کیونکہ انہیں تو جھگڑوں سے فرصت نہیں۔ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں، حضرت بلال ہوں، ابو فقیہہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدہ نادیہ ہوں، ان کی بیٹی ہوں، اور اس قسم کے مظلوم صحابہ جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے ابو بکر نے خرید کے آزاد کیے ہیں۔ تمام کے تمام جتنے بھی مظلوم صحابہ ہیں، کمزور صحابہ ہیں، غلام تھے لوگوں کے، تمام کے تمام پر دولت صدیق اکبر کی لگی ہے۔ اتنا دین کا عظمت والا، اتنی اسلام کی شان کا رکھنے والا کہ تن من دھن سارا قربان کر دیا۔ اور پھر آپ لوگ تو کیونکہ ہم رات دن اسی سلسلے میں رہتے ہیں، ہم بھی تم میں سے ہی ہیں، اور دیکھنا جی یہاں حالات ذرا اچھے نہیں ہیں، ذرا دیکھ کے تقریر کرنا، ذرا یوں کرنا، ماحول ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے۔ علماء کرام نے لکھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنے آقا کے حضور میں آئے، عرض کیا میرے آقا اجازت دو، آج تو بیت اللہ میں توحید کی دعوت دوں گا۔ کس دن کی بات کر رہا ہوں؟ جس دن اس روئے زمین پہ صرف نبی کا کلمہ پڑھنے والے 14 ہیں، نبی سمیت 14 ہیں۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد صرف 14، اس میں عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، سارے 14 ہیں، سارا مکہ مشرکوں کا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تعداد بڑی تھوڑی ہے، غریب لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کو چاہیے تھا ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا اچھا جی کم سے کم 1400-14,000 آپ جب بن جاؤں گے نا پھر ویکھاں گے۔ نہیں، صدیق اکبر نے اسی وقت عرض کر دیا میرے آقا اگر آپ حق پر ہیں اور ہم سب حق پر ہیں، اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، آپ کی نبوت کو ماننے والے ہیں، پھر ڈر کس بات کا؟ اجازت دو میں بیت اللہ میں آج خدا کا قرآن سناؤں گا۔ وہ کتنا دلیر ہوگا، وہ کتنا بہادر جوان ہوگا، یوں ہی تو نہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ پروردگار عالم جل شانہ نے جبریل امین سے پوچھا او جبریل ہر نبی کے پاس کتابیں تو نے پہنچائی، میرے پیغام دنیا میں پہنچائے، آدم علیہ السلام کے پاس تو گیا، نوح علیہ السلام کے پاس آپ گئے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آپ گئے، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آپ گئے، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آپ گئے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آپ گئے، ہر نبی کے پاس اے جبریل تم آتے جاتے رہے۔ آج میں خدا ایک بات پوچھتا ہوں، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیرے دل کی بھی کوئی انگڑائی ہے، تیری بھی کوئی کائنات میں پسند ہے؟ عرض کرتا ہے الہ العالمین کیوں نہیں، میری بھی ایک پسند ہے۔ پوچھا کیا؟ عرض کرتا ہوں میرے پروردگار جب آپ نے پوچھا تو مجھے بتانا پڑا، میرے فرشتے کے دل میں بھی، حالانکہ میں سارے جہان کے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہے، 600 نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا رہتی ہے اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ کیا بات ہے! مالک کائنات نے جب نبوت سب سے نرالی دی، قرآن جیسی کتاب آسمان نے نرالی دی، تو یار بھی تو چن چن کے دیے نا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتہ دار بھی نرالے، میرے نبی کی بات بھی نرالی، میرے نبی کی جماعت بھی نرالی۔ کون مقابلہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اجازت مل گئی، توجہ رکھنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت مانگی تو یہ نہیں کہ اجازت دے دی چلے جاؤ میں دعا کروں گا، یہ بات نہیں۔ صدیق اکبر کو اجازت دی، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے چلے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، سرکار بھی خود تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اندازہ لگاؤ اس جلسے کا کیا شان ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی کہ تقریر کرنے والا صدیق ہے، صدارت پہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی لکھا علماء کرام نے، قام ابو بکر، کھڑے ہو گئے ابو بکر، ہوا جالس النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا آپ بیٹھ گئے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا قرآن سنایا بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں۔ پھر یہ نہیں کہ کسی نے نعرے لگائے ہوں، مرحبا کہا ہو، پھولوں کے ہار ڈالے ہوں، مٹھائی تقسیم کی ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر کو لوگوں نے اتنا مارا بے ہوش کر دیا۔ حالانکہ ابو بکر نے قرآن پڑھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ان یقول ربی اللہ، جو اتنی بات کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، میری حاجات کو جاننے والا بھی اللہ، ان کو پورا کرنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی خدا، دور کرنے والا بھی خدا۔ یقول ربی اللہ، میرا خدا ایک ہے۔ مکے والوں میرے آقا کا قصور بتاؤ، جرم بتاؤ، گناہ بتاؤ، تمہارا کیا نقصان کیا ہے، تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے ہو؟ صرف ایک موڑ پہ نہیں، ہر موڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان مال کی بازی لگائی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے آنگن میں کھڑے ہیں، اپنے صحن میں کھڑے ہیں۔ عائشہ صدیقہ تو تمہیں نظر آتی ہے، تم نے عائشہ صدیقہ کا شوہر نہیں دیکھا؟ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کر دیا میرے آقا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پہ ستارے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ان سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ستاروں کی گنتی سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا آقا میرا ابا، سبحان اللہ کیا بات فرمائی، فرمایا میری عائشہ تجھے کیا معلوم ہے فاروق کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ، آسمان کے مزین ستاروں سے زیادہ، فاروق کی نیکیاں سمندر کے قطروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں درختوں کے پتوں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں زمین کے ذروں سے زیادہ، عمر فاروق کی نیکیاں پہاڑوں کی کنکر سے زیادہ۔ پر عائشہ بات سن لے، تیرے باپ کی 3 راتیں ایک طرف، فاروق کی ساری زندگی ایک طرف۔ تیرے ابا کا مقام تو سب سے نرالا ہے، اس کی ریس کون کرے گا؟ کون ریس کر سکتا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ مدینہ طیبہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ اب تو خلافت کے بوجھ میں پھنس گیا صدیق، اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کہاں فرصت ملے گی، میں اب نیکیاں زیادہ کماؤں گا۔ مدینے میں ایک بڑھیا بیوہ محتاج، آنکھوں سے محتاج رہتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پہ گئے، مائی برتن لا، پانی بھر کے لا دوں؟ اندر سے جواب ملا جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، پوچھنے آیا تیرے سے پہلے اور کوئی سارا ہی کام کر کے چلا گیا، میرا کھانا بھی پکایا، مجھے کھلا بھی گیا، برتن بھی صاف کر گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، میرے کپڑے بھی دھو گیا، سب کچھ کر کے چلا گیا۔ آج کون کرے گا؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے کہ فاروق والی نے کیا، کچھ ہم بھی لے لیں،
सिद्दीक वाली अजमत कुछ हमें भी मिल जाए, पर पहले मुंह तो बनाओ, वो शक्ल तो पैदा करो, वो अजमत तो पैदा करो जो उन्होंने की थी। कौन है तुम में से आज जो किसी मोहताज के दरवाजे पे जाके पूछता हो मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ भाई, मैं बगैर पैसों के कर दूंगा। अगर कोई बीमार भी पड़ जाए, अचानक बीमार हो जाए, तो उसका ही कोई लवाहिक घर का आदमी कोई दौड़े तो दौड़े, बराबर में से मजाल है कोई अस्पताल तक ले जाने में, डॉक्टर को लाने में, कौन इमदाद करे? और उसका नतीजा सामने है, जब मैं किसी की नहीं करता तो मेरी कौन करे? कोई भी नहीं। आज तो जनाजे भी इस तरह गुजरते हैं जैसे हिंदुओं की अर्थियां नहीं गुजरती थी, 2-2 4-4 आदमी लेके जाते थे। कौन आए जनाजे पे? तुम किसी के जनाजे पे जाओ तो तुम्हारे यहाँ कोई आए, और जो भी आता है वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं। बुखारी शरीफ में रिवायत है, मन इत्तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पढ़े, ईमान यकीन के साथ जनाजा पढ़े, सवाब की नीयत से पढ़े, मसेब की नीयत ना हो, बरादरी की नीयत ना हो, खानदानी लिहाज ना हो, कराबतदारी का कोई लिहाज ना हो, कोई देखे या नहीं देखे, कोई आए या ना आए, कोई पूछे या ना पूछे, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। काली कमली वाले ने ऐलान कर दिया, मैं ज़ामिन हूं गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए गए। सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं जब मुसलमान का जनाजा बगैर लालच के, बगैर तमा के, बगैर किसी और वजह के, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए इस नियत से जनाजा पढ़े कि ये अल्लाह के बंदे का जनाजा है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि यारो मेरे से पहले कौन आ गया, बुढ़िया का सारा काम जो करके गया वो किस वक्त आया होगा, खाना भी पकाया, खिलाया, बर्तन साफ करे। दूसरे दिन जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर से पहले गए। ला बूढ़ी माई बर्तन दे पानी भर के ला दूं, और कोई सौदा सामान हो मुझे बतला मैं ला के दूं। अंदर से आवाज आती है, जज़ाकल्लाह, तुझसे पहले कोई और मेरा सारा ही काम काज करके चला गया। का कौन होगा? तीसरे दिन जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजान से पहले पहुंचे फजर की, तो देखते क्या है, कंधे पे पानी का मटका भरा हुआ एक आदमी अंदर लेके दाखिल हुआ। तो फारूक आजम फरमाते हैं, मैंने सोच लिया कि चलो मौका तो आज भी गया, पर पता तो चलेगा ये है कौन, पता तो चलेगा ये कौन है। दरवाजे पे बैठ गए। सारा काम निपटाने के बाद जब बाहर निकले तो फारूक आजम ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगा, 3 दिन हो गए मुझे खराब होते हुए, अल्लाह के बंदे बता तो सही कौन है। फरमाया, ऐ उमर यार जाने दे, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूं। और जिस वक्त की मैं ये तुम्हें बात सुना रहा हूं, उस वक्त सिद्दीक अकबर बादशाह थे, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, सिद्दीक अकबर थे, और तकरीबन 92 लाख मुरब्बे मील पे हुक्मरानी थी। बादशाह होकर के मोहताज गरीब की खबर करते थे, इमदाद करते थे। और आज असल में तो अल्लाह मियां तुम्हें कुछ दे ही क्यों, और अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत नौकरी मुलाजमत मिल गई, पतलून वाला आया तो सीधा घुस गया, कोई धोती वाला आया तो वो चपड़ासी कहता ओए की है, अरे साहब लाल काम में चल पड़े, तेरे वास्ते साहब बैठे है, बाहर निकल। गरीब आदमी देखकर सिपाही भी, चपड़ासी भी, चरफासी भी सारे पीछे पड़ जाते हैं। सादे कपड़ों वाला देखा और फिर कानून हरकत में आ जाता है। और अगर अंग्रेज का लिबास हो, गले में फांसी लटकी हुई हो, सर पे टोकरा हो और पतलून पहन रखी हो, फिर खड़म 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 सीधा पहुंचता है। फिर चपड़ासी की भी आंखें मिट जाती हैं, अर्दली भी अंधा हो जाता है, कोई नहीं पूछता।
कोई ना कोई साहब के मिलने वाला आदमी है, खुद जो साहब है ये जाने वाला। मैं जिस वक्त की बात अर्ज कर रहा हूँ, सिद्दीक अकबर हुक्मरान थे, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, पैगंबर के सुसर थे, ऐशा सिद्दीका के अब्बा थे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन थे। मदीना मुनव्वरा में ये बात हुई। और सुनो, जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बादशाहत और खिलाफत और अमारत आई, मदीने की गली में एक आदमी ने आवाज लगाई, हल अजीर है कोई मजदूर, कोई मजदूर है। वक्त का बादशाह सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब गए, हाँ हाजिर हूँ। मजदूर आ गया, अल्लाह अकबर। पूछा क्या काम है? कहता मेरी बकरी मर गई है, उसे उठाकर शहर से बाहर फेंकना है। तारीख गवाह है, सहाबा गवाह है, मुसलमान गवाह हैं, उलमा गवाह हैं। अमीरुल मोमिनीन होते हुए सिद्दीक अकबर ने मुर्दा बकरी कंधे पे उठा रखी है और 4 आने मजदूरी के लिए बाहर फेंकने चला है। कौन ऐसा करेगा? हम सारे जन्नती बने फिरते हैं, कभी अपने हालात पे तो नजर डाला करो। आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, अरे रात भी है दिन भी है, कभी अकेले भी होते होंगे, कभी तो नजर मारो। वक्त का खलीफा, वक्त का बादशाह एक चुवन्नी मजदूरी के लिए मुर्दार बकरी फेंकने बाहर जाता है, इसलिए कि मेरी रोटी हलाल की हो, मेरा खाना हलाल का हो। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक गुलाम था, वो खाना लाया कहीं से, तो हर दिन तो पूछ लिया करते थे कि तू कहां से लाया। 3 दिन की भूख ने इतना बेताब कर दिया था, इतना तंग कर दिया था कि वो खाना लाया, 2-1 लुकमे खा लिए और फिर पूछा कहां से लाया था भाई, कैसे कमाया था। तो कहने लगा मुझे एक दम आता है, मैं किसी को बिच्छू लड़ गया था, मैंने वो दम किया था, एक कौम है उसे खैर आ गई थी। अब मैं वहां से जो गुजरा, उनके यहाँ कोई शादी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, खाना भी खिलाया और ये साथ भी दे दिया। फरमाया ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हलक में उंगली डाल रहे हैं, उल्टी करूं, ये लुकमे बाहर निकालूं। किसी ने कहा कि अगर उल्टी करनी, बड़ा 3 दिन के फाके में 2 लुकमे अंदर गए, उल्टी कैसे आए? किसी ने मशवरा दिया कि 2-3 पानी के प्याले पियो, फिर उंगली मारो, फिर हलक में से निकलेंगे। चुनाचे कई प्याले पीकर उल्टी की, उंगली मार मार के, जब तक वो लुकमे निकाल लेती है सिद्दीक को चैन ना आए। आज हमारा पेट जो है वो इतना बड़ा हम्माम है कि उसमें हराम हलाल, अपनों का परायों का हक माल कितने डाल दो, खुदा की कसम वो डकार ही नहीं मारता। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में, आपकी खिलाफत में और आपकी जिंदगी के हालात उलमा इकराम ने लिखे हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। उधर कुरान कहता है वसयुजन्नबुल अत्क़ल लज़ी युती मालहू यतज़क्का। वो जवान इतना तकवे वाला, इतनी परहेजगारी वाला, इतनी मोहब्बत करने वाला, जंगे तबूक के मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जंग बड़ा औखा है, बड़ी मुश्किल है, बड़ा दूर का सफर है, जिसके पास जो कुछ हो सकता है वो मैं काली कमली वाले के लश्कर का इंतजाम करने के लिए सारे जाके ले आओ। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस दिन भी मेरे दिल में आई कि आज जीतूंगा सिद्दीक अकबर से। मैंने अपने घर का सारा माल इकट्ठा किया और आधा घर में छोड़ दिया और आधा लेके चला गया हुजूर की जाके खिदमत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दिया। आपने पूछा फारूक कितना लाए? कि जी आधा घर छोड़ आया हूँ, आधा ले आया हूँ। अल्लाहु अकबर। आई सिद्दीक अकबर की बारी, अपने घर का तमाम पैसा टका, तमाम दराहिम और दनानीर, तमाम का तमाम गठड़ी बांध ली। खुदा की कसम क्या कहना अबू बकर, तेरी इश्क का दीवारों में हाथ फेर रहा है। और अबू बकर क्या तलाश हो रही है? कहता ऐसा ना हो मेरे महबूब ने मांगा है, मेरे घर में सुई भी ना रह जाए। दीवार पे हाथ मार रहा है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला, सुई ना रह जाए।
آقا نے فرمایا ہے، میرے محبوب نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسلی کر لی، کچھ نہیں رہا، گٹڑی لے کر کے سرکار کی خدمت میں جا کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے، کتنا چھوڑ آئے؟ صدیق اکبر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول بس پرا پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ کالی کملی والے میں اپنے گھر کی سوئی بھی لے کے آیا ہوں، ایسا نہ ہو میرا اللہ یہ نہ دیکھ لے کالی کملی والے نے مانگا اور ابو بکر نے بچا کے رکھ لیا۔ سارا لے آیا ہوں، جو کچھ تھا تمام کا تمام کنج کے لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا بچوں کے لیے کہ بچوں کا خدا وارث ہے، بچے میرے تھوڑے ہیں، خدا نے دیے ہیں، خود سنبھالے گا، میں نے اپنی محبت کو نبھانا ہے۔ جس جوان نے اس طریقے سے عظمت نبھائی ہو، کون ان کو الگ کر سکتا ہے، کون ہٹا سکتا ہے؟ پھر مکے کی گلی کا چکر لگایا، ابتدا اسلام میں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کے سینے پہ پتھر ہے، کمر کے نیچے شولے ہیں۔ امیہ ابن خلف نے حضرت بلال کی گردن پہ پاؤں رکھ کر سارا وزن دے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان باہر نکل آئی، اتنی لمبی زبان باہر لٹک گئی۔ صدیق اکبر نے امیہ ابن خلف سے کہا ظالم ایک طرف ہٹ، میں بلال سے کوئی بات کرتا ہوں۔ اللہ غنی، تھا تو غریب، تھا تو چھوٹے قد والا، تھا تو کالے رنگ والا، پر اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کتنی بڑی عظمت ہے۔ صدیق اکبر قریب ہوئے تو فرمانے لگے بلال تو بھی بوڑا ہے، اتنی بڑی مار کھا رہا ہے، تجھے مار پڑ رہی ہے، تیری عقل نہیں کام کرتی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے نا، پھر زور زور سے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا، دل دل میں خدا کو یاد کر لیا کر کتنی مار پڑ رہی ہے تجھے، اور میری آنکھ نے دیکھا میں برداشت نہیں کر سکا، تجھے مار پڑ رہی ہے تو ہنستا نہیں؟ اللہ غنی، یوں لکھا ہے کتابوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے ابو بکر کوئی اور اگر یہ بات کہتا تو کوئی بات نہ تھی، تو نے نہ کہنی تھی، تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ابو بکر میں تجھے کیا بتلاؤں، جب یہ مجھے مارتے ہیں میرے سینے پہ پتھر رکھتے ہیں، میرے گلے پہ پیر رکھ کر وزن ڈالتے ہیں، جب میری جان نکلنے کو ہوتی ہے مجھے آسمان سے رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے؟ جب وہ آواز آتی ہے اور مجھے اپنے رب کا دیدار ملتا ہے میں زور سے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں۔ چوٹ تو مجھے بھی لگتی ہے نا، تکلیف تو مجھے ہو رہی، تجھے کیا پتا؟ رگ رگ میں کانٹے چبھوتے ہیں، رات دن مارتے ہیں، پر جب زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرا خدا مجھے پوچھتا ہے اور یوں اعلان ہوتا ہے اور میرے بلال تیرا حال کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیہ ابن خلف جس کے حضرت بلال غلام تھے اس کو کہا کہ خدا کے بندے نہ ظلم کر، بیچ لے میں خریدتا ہوں، تیرا غلام ہے نا، بیچ لے میں خریدتا ہوں، نام کیا مانگتا ہے؟ امیہ ابن خلف نے دستور سے بھی کوئی گنا زیادہ پیسے مانگے، پتا تھا نا اللہ کے نام پہ لٹاتا پھرتا ہے۔ تمہارے یہاں اگر کوئی 2 دن لسی لینے آ جائے تو اتنا بڑا منہ ہو جاتا ہے پھول کر، ہر وقت گڈیاں لے کے کھلوتیاں نہیں، بڑے داتا ہو تم، مجال ہے ہمارے گھر سے ایک طالب علم روٹی کھا لے، کیا بگاڑو گے خدا کا اور خدا کے پیغمبر کا؟ اپنے ہم سب نقصان کرتے ہیں۔ خدا نے اعلان کر دیا کہ جو میرے دین پر خرچ نہیں کرتا، میرے قرآن پر خرچ نہیں کرتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں بھی پھر افسروں کو کھلواؤں گا، ڈاکٹروں کو کھلواؤں گا، اس گھر سے کنجریوں کو کھلواؤں گا۔ بیچ
تاشا پیسے مانگے امیہ ابن خلف نے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک سودا ہو گیا، میں نے بلال کو خرید لیا. امیہ ابن خلف کہنے لگا ابو بکر ذرا بات سننا، توجہ کرنا، لکھ کے لے جانا دل کی تختی پہ. امیہ ابن خلف کافر کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا ہوشیار آدمی سمجھتا تھا. دوست آج کا بیان پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں. کل پھر ملتے ہیں اور بیان کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.